کہ اپریسیشن، یعنی اگر میں کسی سے ملا، مجھے اس کا گھر بڑا خوبصورت تھا، تو مجھے اس کے گھر کی تعریف کرنے میں بخیل نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ کہنا چاہیے یار ماشاء اللہ، اللہ نے کیا آپ کو نوازا، کیا خوبصورت علاقے میں کیا ہی خوبصورت گھر بنایا آپ نے. کسی نے میرے سامنے تقریر کی، مجھے بہت پسند آئی، بہت علمی گفتگو کی. اب وہ آ کے اترے تو میں اسے صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے ساتھ یعنی اسی پر اکتفا نہ کروں، بلکہ یہ کہوں یار ماشاء اللہ کیا تقریر کی ہے، یہ بات تو میں نے پہلے سنی ہی نہیں تھی، زبردست، بہت زبردست یار، مزہ آ گیا، میرا شاگرد ہے، میرے برابر کا ہے، میرے سے اوپر کا ہے. یہ جو تعریف، سچی تعریف آپ کرتے ہیں نا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کا گھر دیکھتے ہیں، آٹومیٹیکلی غم میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی ہم تعریف کریں، ہم کہتے ہیں میرے پاس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے کیسے بنا لیا، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، یہ کیسے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ آ کے رہنے لگ گیا. اللہ کے بندو، آپ کیوں غم میں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مال اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ جو ہماری قوم من حیث القوم غم میں چلی جاتی ہے نا، دکھ میں چلی جاتی ہے آٹو پہ، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے اپنا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، جس طرح اللہ نے ہمارے چہروں کو مختلف بنایا، ہمارے نصیبوں کو بھی مختلف بنایا. آپ اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کریں، اپنا مقابلہ کسی کے ساتھ نہ کریں. اور ایک اصول زندگی میں یاد رکھیں، یہ میرا اپنا مجرب اصول ہے کہ عزت والے کو عزت دینے میں آپ کی عزت ہے. یعنی جو صاحب عزت ہے اسے اگر آپ عزت دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرماتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز مقسوم، عزت تقسیم کر دی گئی ہے، وطلبہ غموم و احزان، اور طلب عزت غم اور حزن کے سوا کچھ نہیں ہے. اب جسے اللہ نے عزت دی ہے آپ دل سے اس کی عزت کریں. آپ جب صاحب عزت کی عزت کریں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے عزت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر مجھ سے 100 لوگ محبت کرتے ہیں فار ایگزامپل، اور کسی بھی وجہ سے وہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں. اب یہ جو 100 لوگ ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو حسد میں مبتلا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس کی رسپیکٹ نہیں کروں گا، میں اس کی تکریم نہیں کروں گا، تعظیم نہیں کروں گا. ایک کو آپ نکال دیجئے، پیچھے کتنے بچے؟ 99. آپ مجھے بتائیے کہ اس ایک بندے کی وجہ سے میری زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ مجھے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ فلاں آدمی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں ضرور فرق آئے گا کہ جب میرے چاہنے والے 100 تو نہیں رہیں گے نا، 150 ہو جائیں گے. اب وہ اسی کے اندر اپنی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ بھی 99 کے اندر شامل ہو کر دل سے رسپیکٹ کرے کہ یار ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے. میں سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو جسے عزت دی گئی ہے اس کی آپ عزت کریں، کھلے دل کے ساتھ عزت کریں. وہ آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جاننے والا ہو سکتا ہے. کبھی بھی اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کریں. اور یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے، کوئی اور کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے. تو جلد بازی نہ کریں، اچھے وقت کا انتظار کریں، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں. بعض لوگوں کو بڑا شوق مطلب ان کے مزاج میں بڑی جلد بازی ہوتی ہے کہ میں یہ فوراً یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. نو، آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اپنے وقت کا انتظار کریں. وقت آتا ضرور ہے، یہ یاد رکھیے گا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، اور کسی کے مشکل وقت میں اسے حقیر مت جانیے گا. میں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. میرے جو اسٹرگلنگ ڈیز تھے، آج سے 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، تو میرے مشکل وقت میں انہوں نے کچھ حرکتیں کی. آپ یقین کیجئے کہ وہ حرکتیں کرنے والے وہیں کے وہیں رہ گئے، کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور اللہ نے اپنا فضل فرمایا. یہ میں مطلب اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میں نے انہیں خیر جواب بھی نہیں دیا، کبھی کبھی سامنے آ جاتے ہیں تو میں اگنور کر دیتا ہوں. یعنی ان بندوں کو اگنور نہیں کرتا، انہیں تو میں رسپیکٹ دیتا ہوں، اس بات کو اگنور کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا تھا. ہمارا کام بدلہ لینا نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ راضی رہیں. میرا کسی سے مقابلہ موازنہ نہیں. اپنی زندگی کے اندر نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اپنا خدمت دین کریں، آٹومیٹیکلی لائف بہترین گزرے گی. اس شعر پر اختتام کر کے آپ کے سوالات کی جانب آتے ہیں. شاعر کہتے ہیں پھل پھول دے
پھل پات لے. یعنی آپ پھول دیں گے تو پھول لیں گے, پھل دیں گے تو پھل لیں گے, پھل پھول دے پھل پات لے, دکھ درد دے آفات لے. اگر آپ کسی کو دکھ پہنچائیں گے, درد پہنچائیں گے, تو پھر آپ کو بھی آفات ملیں گی. کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو نقد سودا ہے, اگر اس ہاتھ آپ اچھائی دیں گے تو یہاں پر آپ کو اس ہاتھ سے اچھائی ملے گی, اس ہاتھ آپ برائی دیں گے تو دوسرے ہاتھ سے آپ کو برائی ملے گی. تو کبھی بھی اپنا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں, نارمل, سکون والی, مزیدار, اطمینان والی, راحت والی, اللہ کے ذکر والی زندگی گزاریں, تو انشاءاللہ الجلیل زندگی میں اطمینان, راحت اور سکون آئے گا. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے.